بسم اللہ الرحمن الرحیم و نوم مضطجع و متکئ و مستند الی ما لو ازیل لسقط لا غیر، اور کروٹ پر لیٹنے والے، تکیہ لگانے والے اور کسی ایسی چیز پر ٹیک لگانے والے کی نیند کہ اگر اس چیز کو زائل کر دیا جائے تو وہ گر جائے، نہ کہ اس کے علاوہ، یعنی نواقض وضو کا بیان ابھی چل رہا ہے، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، تو انہی چیزوں میں سے ایسی نیند ہے جو کروٹ پر لیٹنے والے کی ہے۔ کروٹ پر اگر کوئی شخص سوتا ہے تو اس کی نیند بھی ناقض وضو ہے۔ ایسے ہی کسی چیز پر اگر تکیہ لگا کر کے سوئے تو اس کی نیند بھی ناقض وضو ہے، اور ایسے ہی اگر کوئی کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کر کے سوئے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، تو اس کی نیند بھی ناقض وضو ہے، ان کے علاوہ نہیں، یعنی جو مذکورہ نیندیں ہیں ان کے علاوہ دوسری طرح سے سونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور ناقض وضو یہ ساری کی ساری نیندیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ اس کے اندر استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے، ان نیندوں کے اندر استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے۔ استرخاء مفاصل کہتے ہیں اعضاء کے جوڑوں کا ڈھیلا پڑ جانا، یعنی جسم میں جو جوڑ ہیں ان سب کا ڈھیلا پڑ جانا، اسی کو استرخاء مفاصل کہتے ہیں۔ تو استرخاء مفاصل جو ہے وہ سبب ہے اس کے اندر، ان نیندوں کے اندر چونکہ استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے، اور استرخاء مفاصل کو نیند وضو کے ٹوٹنے کے لیے سبب بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ استرخاء مفاصل جب ہوتا ہے تو اس وقت اس شخص پر غفلت طاری ہو جاتی ہے جس کے ساتھ استرخاء مفاصل متصف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ استرخاء مفاصل لاحق ہوتا ہے، اس پر ایسی غفلت طاری ہو جاتی ہے کہ اگر اس وقت ریاح وغیرہ خارج ہو جائے تو اسے اس کی خبر نہیں ہوتی ہے۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے سویا، ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے سے اگر سویا، تو چونکہ استرخاء مفاصل حاصل ہو جاتا ہے ان ساری صورتوں میں، تو استرخاء مفاصل جب اسے حاصل ہوا تھا تو غالب گمان ہے کہ اس وقت اس کی ریاح خارج ہو گئی ہو، یا پھر کوئی دوسری چیز جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اس کی خبر نہ ہو، اسی وجہ سے استرخاء مفاصل کو ہی وضو کے ٹوٹنے کا سبب بنا دیا گیا، اور فرمایا کہ استرخاء مفاصل یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو ہر طرح کی ایسی نیند جس کے اندر استرخاء مفاصل موجود ہو وہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر ماتن علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں ونوم مسترخٍ، تو وہ اور زیادہ بہتر رہتا، کیونکہ یہاں پر صرف 3 طرح کی نیندوں کو ذکر کیا ہے کہ کروٹ پر اگر کوئی شخص لیٹتا ہے تو اس کی نیند دائیں یا بائیں کسی بھی کروٹ پہ لیٹے، تو ایسے لیٹنے والے کی نیند میں بھی استرخاء مفاصل پایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص تکیہ لگا کر کے سوتا ہے تو اس پر، اور ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر ٹیک لگا کر کے سوئے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے گا، جیسے کہ کوئی دیوار پہ ٹیک لگا کر کے سو رہا ہو، اگر دیوار وہاں سے ہٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ گر جائے گا۔ تو یہ 3 طرح کی نیند انہوں نے بیان کی، لیکن اگر کوئی شخص چت یا پٹ لیٹ کر کے سوتا ہے اور اس میں اسے استرخاء مفاصل حاصل ہو جائے، یعنی اعضاء کے جو جوڑ ہیں وہ اس وقت اس کے ڈھیلے پڑ جائے، تو اس صورت میں وہ نیند بھی ناقض وضو ہوگی، اور وہ اس میں موجود نہیں ہے ماتن علیہ رحمہ کے اس قول میں۔ تو بہتر یہ تھا کہ فرماتے کہ مسترخی کی نیند یہ ناقض وضو ہے، لیکن یہ نہ فرما کر کے تفصیل سے ان 3 چیزوں کو بیان کیا، تو بہتر وہی ہوتا کہ اس کو ذکر کر دیتے۔ یہ محشی علیہ رحمہ نے فرمایا لا غیر ای لا ينقض الوضوء نوم غیر ما ذکر۔ لا غیر کا معنی کیا ہے اس کو شارح رحمہ واضح فرماتے ہیں کہ
لا غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وضو کو ایسی نیند نہیں توڑے گی جو مذکورہ نیند کے علاوہ ہو، یعنی جو مذکورہ نیندیں بیان کی گئی ہے ان کے علاوہ جو نیند ہو وہ وضو کو نہیں توڑے گی۔ وَهُوَ النَّوْمُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، اور وہ کھڑے ہو کر یا قاعدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں سونا ہے، یعنی جو مذکورہ چیزیں بیان کر دی، مذکورہ نیندیں بیان کر دی گئیں، ان نیندوں کے علاوہ جو نیندیں ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لا غیرہ کا یہی مفہوم ہے۔ اور وہ کس طرح سے سونا ہے؟ وہ کھڑے کھڑے سو جانا، یا پھر بیٹھ کر کے سو جانا، قاعدے کی طرح بیٹھ کر کے سو جانا، یا پھر رکوع کی حالت میں سو جانا یعنی جھک کر کے، یا پھر سجدے کی حالت میں سو جانا۔ تو ان طریقوں میں سے کسی بھی طرح سے اگر کوئی سوتا ہے تو وہ نیندیں جو ہیں وہ ناقض وضو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لا غیرہ کا یہی مطلب ہے۔ اور ساجدن جو فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اگر کوئی سوئے، تو اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ سجدہ کرنے کی حالت میں کوئی شخص اگر سو جاتا ہے تو اس کی نیند ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی۔ تو سجدہ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو سجدہ کر رہا ہو اس سجدے میں سو جائے، بلکہ نماز کے باہر سجدے کی جو صورت ہوتی ہے اس طرح سے اگر کوئی جھکا ہوا ہو سجدے میں ہو اور ویسے ہی اگر سو جائے تو وہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے اور اس سلسلے میں 5 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی سجدے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس طرح سے اس کا سونا، اور وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، نماز کے بالکل طریقے پر ہو، نماز کے اندر جو سجدے کی صفت سنت طریقے کی جو صفت بیان کی گئی ہے سجدے کی، اسی طریقے پر وہ سجدہ کر کے سو رہا ہو یا اس سے مختلف ہو، کسی بھی صورت میں اگر سجدے کی حالت میں اگر کوئی شخص سو جاتا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر اس نے جان بوجھ کر کے سو گیا تو ایسی صورت میں ناقض وضو ہے، اس طرح سے اس کا سونا یہ ناقض وضو ہے۔ اور اگر نماز کے اندر اس نے اگر نماز کے اندر وہ جان بوجھ کر کے نہ سویا، یا پھر نماز کے باہر جان بوجھ کر سو گیا یا انجانے میں سو گیا، ٹھیک ہے، تو ان سب صورتوں میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف ایک صورت میں وضو ٹوٹے گا کہ اگر وہ جان بوجھ کر کے نماز کے اندر سو جائے سجدہ کرنے کی حالت میں، تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ نماز کے اندر ناقض وضو نہیں ہے، لیکن نماز کے باہر یہ ناقض وضو ہے، یعنی اگر نماز کے باہر کوئی سجدہ کرنے کی حالت میں سو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نماز کے اندر سجدہ کرنے کی حالت میں سو جائے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر وہ مسنون طریقے پر ہو، یعنی سجدہ کرنے کا جو سنت طریقہ بیان کیا گیا ہے اس طریقے پر اگر وہ سجدہ کر رہا ہو اور اس میں وہ سو جائے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور اگر سنت طریقے پر نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہوگا، نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں یہی ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ نماز کے اندر تو یہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، یعنی نماز کے اندر سنت طریقے پر سجدہ کرتے ہوئے سو جائے یا سنت طریقے پر سجدہ نہ کر رہا ہو اور ایسی صورت میں سو جائے، تو دونوں ہی صورتوں میں نماز کے اندر اگر ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر نماز کے باہر ہے اور سنت طریقے پر سجدہ کرتے ہوئے سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سنت طریقے پر سجدہ نہیں کر رہا ہے اور پھر نماز کے باہر ہے اور وہ سو جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَالْإِغْمَاءُ وَالْجُنُونُ عَلَىٰ أَيِّ حَيْئَةٍ كَانَ، اور بے ہوشی اور پاگل پن کسی بھی صورت پر ہوں، یہ دونوں کسی بھی صورت پر ہوں، کسی بھی حالت پر ہوں، بے ہوشی اور پاگل پن یہ دونوں بھی ناقض وضو ہیں۔ بے ہوشی ایسا بیماری کا دورہ جو عقل کو چھپا لے،
اسے اغما کہتے ہیں، اور جنون کہتے ہیں ایسی صفت جس سے متصف ہونے کی وجہ سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ اغما کے اندر عقل چھپ جاتی ہے اور جنون کے اندر عقل زائل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اغما اور جنون دونوں ہی صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو اغما لاحق ہو جائے یا پھر کسی پر جنون طاری ہو جائے، دونوں ہی صورتوں میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو۔ اور بے ہوشی اور پاگل پن کی وجہ سے بھی وضو اسی وجہ سے ٹوٹتا ہے کیونکہ اس صورت میں غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو غفلت نیند کے اندر ہوتی ہے استرخاء مفاصل کی وجہ سے، اس سے زیادہ غفلت بے ہوشی اور پاگل پن میں ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ افاقے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں یاد رہتا ہے، تو اسے اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ کیا ہوا یا میں نے کیا کیا۔ تو اس کے اندر بھی غفلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں غالب گمان یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غشی یا پھر جنون طاری ہوا تو ایسی صورت میں اس سے حدث لاحق ہو گیا ہو، غالب گمان ہے۔ اسی وجہ سے ان دونوں کو بھی نواقض وضو میں شمار کیا گیا ہے، کیونکہ جو غفلت نیند کے اندر ہوتی ہے استرخاء مفاصل والی نیند کے اندر، اس سے کہیں زیادہ غفلت جو ہے وہ ان دونوں میں ہوتی ہے۔ تو جب وہاں پر اس غفلت کی وجہ سے ان کو ناقض وضو قرار دیا گیا ہے ایسی نیندوں کو، تو ان دونوں کو بھی بدرجہ اولا ناقض وضو قرار دیا جانا چاہیے، اسی وجہ سے ان کو بھی نواقض وضو میں شمار کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيَدْخُلُ فِي الْإِغْمَاءِ السُّكْرُ، اور بے ہوشی کے اندر نشہ بھی داخل ہے، نشہ داخل ہے۔ وَحَدُّهُ هُنَا أَن يَدْخُلَ فِي مَشِيَّتِهِ تَحَرُّكٌ، اور اس کی حد یہاں پر یہ ہے کہ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آ جائے، تحرک آ جائے، وہو صحیح، اور یہی درست ہے۔ یعنی اغما کہ بیماری کا ایسا دورہ جس کی وجہ سے عقل چھپ جائے، اس کے اندر نشہ بھی داخل ہے، ایسا نشہ جس نشے کی وجہ سے اس نشہ کرنے والے کے پاؤں لڑکھڑائے چلتے ہوئے، تو ایسا نشہ یہ اغما کے اندر داخل ہے۔ یعنی جس طرح اغما کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی اس نشے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا جس نشے کی وجہ سے اس نشہ کرنے والے کے پاؤں لڑکھڑائے چلنے کے وقت، یعنی نشہ اتنا زیادہ ہو کہ چلنے کے وقت اس نشہ کرنے والے کے پاؤں لڑکھڑائے، تو ایسی صورت میں اس نشے کو اغما کے اندر ہی شمار کیا گیا ہے، یعنی اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور جو حکم اغما کا ہوگا وہی حکم اس کا بھی ہوگا۔ اور وہ صحیح، اور یہی قول درست ہے کہ اس کی جو حد بیان کی گئی، اس حد کے سلسلے میں یہی قول درست ہے کہ اس کی حد یہی ہے کہ اس نشہ کرنے والے کے پاؤں چلتے ہوئے لڑکھڑائے، اس کی حد یہی ہے۔ تو یہی درست قول ہے کہ اگر اتنی حد تک کوئی شخص نشہ کر لے تو وہ اغما مغمی کے حکم میں آ جاتا ہے۔ وَكَذَا فِي الْيَمِينِ حَتَّى لَوْ حَلَفَ أَنَّهُ سَكَرَانٌ يُعْتَبَرُ هَذَا الْحَدُّ، اور ایسا ہی یمین کے سلسلے میں بھی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے تو اس حد کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی باب قسم میں بھی یہی حد معتبر ہے۔ اگر کسی نے یہ قسم کھائی کہ وہ نشے کی حالت میں ہے، تو اگر اس کا نشہ اتنا ہے کہ چلنے میں اس کے پاؤں لڑکھڑاتے ہیں تو وہ حانث نہیں ہوگا، اور اگر اس کا نشہ اس سے کم ہے تو وہ حانث ہو جائے گا، کیونکہ نشے کی جو اوپر حد بیان کی گئی کہ چلنے میں نشہ کرنے والے کے پاؤں لڑکھڑا جائیں، تو وہی حد نشے کے اندر بھی یہ یمین کے باب میں بھی معتبر ہے۔ جب وہی معتبر ہے تو جس کے اندر اتنا نشہ ہو اس کو سکران کہیں گے، اور جس کے اندر اتنا نشہ نہ ہو اسے سکران نہیں کہیں گے۔ وَقَهْقَهَةُ مُصَلٍّ بَالِغٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ حَتَّى لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ قَهْقَهَةُ الصَّبِيِّ،
वशर्तुहु अन यकून फ़ी सलातिन ज़ात रुकूइन व सुजूदिन हत्ता लौ क़हक़ह फ़ी सलातिल जनाज़ती औ सजदति तिलावती ला युनक़िज़ुल वुज़ूअ बल यबतुलु मा क़हक़ह फ़ीही। और बालिग़ नमाजी का कहकहा लगाना रुकू और सजदा करते हुए यहाँ तक कि वज़ू को नहीं तोड़ेगा बच्चे का कहकहा लगाना, और उसकी शर्त यह है कि वो ऐसी नमाज में हो जो रुकू और सजदे वाली हो। यहाँ तक कि अगर किसी ने कहकहा लगाया नमाज जनाज़ा में या सजदे तिलावत में तो वो उसका वज़ू नहीं तोड़ेगा, यानी उसका कहकहा लगाना उसका वज़ू नहीं तोड़ेगा, बल्कि वो चीज़ बातिल हो जाएगी, वो नमाज बातिल हो जाएगी जिसमें उसने कहकहा लगाया। वो नमाज जनाज़ा हो या सजदे तिलावत हो या इसके मिसल सजदे शुक्र हो, जिसमें उसने कहकहा लगाया है वो बातिल हो जाए। तो नवाक़िज़ वज़ू में से बालिग़ नमाजी का रुकू और सजदा करते हुए कहकहा लगाना भी है। यानी कोई बालिग़ शख्स है, वो नमाज़ पढ़ रहा हो और नमाज ऐसी हो जिसके अंदर रुकू और सजदे भी हों, तो ऐसी नमाज में अगर वो कहकहा लगा दे, कहकहा का मतलब ये है कि हंसने की आवाज़ को उसका पड़ोसी भी सुने, यानी उसके बगल वाला भी उसके हंसने की आवाज़ को सुन ले, इतनी ज़ोर से हंसे। तो अगर इतनी ज़ोर से कोई रुकू और सजदे वाली नमाज में कोई बालिग़ शख्स हंस दे कि उसके बगल वाला उसकी आवाज़ सुन ले, उसकी हंसी को सुन ले, तो इसकी वजह से भी उसका वज़ू टूट जाएगा। और इस सिलसिले में दलील जो है वो ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को नमाज़ पढ़ा रहे थे। उसी दरमियान में एक शख्स आए नमाज़ अदा करने के लिए और वो कुएं में गिर गए, जो मस्जिद में ही जो कुआं था उस कुएं में गिर गए, क्योंकि उनकी निकाह में कमज़ोरी थी। और जब वो गिरे तो बहुत से नमाजियों ने कहकहा लगा दिया, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो नमाज मुकम्मल करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे फ़रमाया कि तुम में से जिन लोगों ने भी कहकहा लगाया वो अपने वज़ू और नमाज दोनों को दोहरा ले। तो हुज़ूर का ये फरमाना कि तुम में से जिसने भी कहकहा लगाया है वो अपने वज़ू और नमाज को दोहरा ले, ये दलालत करता है इस बात पर कि अगर कोई शख्स कहकहा लगा दे ऐसी नमाज के अंदर तो उसका वज़ू टूट जाएगा और नमाज भी टूट जाएगी। तो ये हदीस जो है वो इस सिलसिले में दलील है, और इसके अंदर बुलूगियत और रुकू और सजदे वाली नमाज होना ये दोनों के दोनों शर्त हैं। और ऐसे ही कहकहा, अगर कहकहा पाया जाए तो ही वज़ू टूटेगा और अगर कहकहा ना पाया जाए तो वज़ू नहीं टूटेगा। तो इन तीनों का लिहाज करना ज़रूरी है इस सिलसिले में। यहाँ तक कि अगर किसी ने कहकहा लगाया लेकिन वो हद बुलूगियत को नहीं पहुँचाए, यानी अभी बच्चा है वो और उसने कहकहा लगा दिया, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। ठीक है। और ऐसे ही इसके अंदर जो यरकाउ व यसजुदु की शर्त लगाई है, तो ये भी इसके अंदर शर्त है। अगर किसी ने ऐसी नमाज में कहकहा लगाया जिसके अंदर रुकू और सजदा नहीं होता है, जैसे कि नमाज जनाज़ा है, सजदे तिलावत है, सजदे शुक्र है, तो इन चीज़ों में अगर किसी ने कहकहा लगाया, अगरचे वो कहकहा लगाने वाला बालिग़ है, तो ऐसी सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटेगा। अगरचे वो नमाज बातिल हो जाएगी और वो सजदा बातिल हो जाएगा जिसको वो अदा कर रहा है, लेकिन उसका वज़ू नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर जो बालिग़िन और यरकाउ व यसजुदु ज़िक्र किया गया है, ये दोनों के दोनों शर्त हैं। अगर ये पाए जाते हैं तो वज़ू टूटेगा और अगर ये नहीं पाए जाते हैं तो वज़ू नहीं टूटेगा। व इन्नमा शुरिता मा ज़ुकिरा लिअन्ना इंतिक़ाज़ल वज़ूई बिहा सबता बिल हदीसी अला ख़िलाफ़िल क़यास। और मज़कूरा चीज़ों की शर्त लगाई गई क्योंकि वज़ू का टूटना कहकहा की वजह से साबित है हदीस से। अला ख़िलाफ़िल क़यासी ख़िलाफ़ क़यास फ़युक़्तसरु अला मौरिदिही, तो इसके मौरिद पर ही इक्तिफ़ा किया जाएगा। एक कायदा है कि वो हुक्म जो ख़िलाफ़ क़यास साबित हुआ हो उसको
جہاں پر وہ وارد ہوا ہے حکم، اس کے علاوہ کی طرف اسے متعدی نہیں کیا جاتا ہے. یعنی جس امر کے سلسلے میں وہ حکم وارد ہوا ہے اس امر کے علاوہ دوسرے امور کی طرف اس حکم کو متعدی نہیں کیا جاتا ہے، دوسری چیزوں کے اندر وہ حکم نہیں لگایا جاتا ہے، ایسا حکم جو خلاف قیاس ہو. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا کہ قہقہے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضو ٹوٹ جائے گا قہقہے کی وجہ سے، تو وہ ایسا امر ہے جو خلاف قیاس ہے. یہاں پر جو حکم دیا گیا ہے وہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ قہقہے کی وجہ سے نماز وضو کا ٹوٹ جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. یعنی عقل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ قہقہہ لگانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ وضو جو کیا جاتا ہے وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور قہقہہ لگانے کی وجہ سے طہارت کے اندر کچھ بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے، زائل ہونا تو دور کی بات ہے. تو قہقہے کی وجہ سے طہارت کے اندر بالکل بھی کمی نہیں آتی ہے. جب طہارت کے اندر کمی نہیں آئی ہے تو پھر اس کے بعد اس طہارت کا اعادہ کرنا یہ عقل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، کیونکہ جب پہلے سے ہی طہارت موجود ہے اور نجاست کا وجود ہی نہیں ہوا ہے اور اس طہارت کے اندر بالکل بھی کمی آئی ہی نہیں ہے، تو پھر دوبارہ سے طہارت کے اعادہ کرنے کا حکم دیا جائے، یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے. تو یہ جو حکم ہے وہ خلاف قیاس ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر رکوع اور سجدے والی نماز کے اندر بالغ شخص قہقہہ لگا دے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ایک خلاف قیاس امر ہے، اور جو بھی خلاف قیاس حکم ثابت ہوتا ہے اس حکم کو اس کے مورد سے دوسرے امر کی طرف متعدی نہیں کیا جاتا ہے، یعنی دوسرے امور میں اس کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے، اس حکم کو دوسرے امور میں ثابت نہیں کیا جاتا ہے. اور ایسے معاملات کو امور تعبدیہ کہتے ہیں، یعنی ایسے امور جن کو بندہ صرف اطاعت کی وجہ سے کرتا ہے، حالانکہ عقل اس امر کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس حکم کی اجازت نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بندہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مولا ہے، اور مولا جو حکم دے وہ بندے کو کرنا ضروری ہے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے. اسی وجہ سے بندہ اس حکم کو مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، عقل اس کی اجازت دے یا نہ دے. ٹھیک ہے، تو ایسے امور کو امور تعبدیہ کہتے ہیں. تو امور تعبدیہ کے اندر جو حکم وارد ہوتا ہے اس کو اس کے مورد سے متعدی نہیں کیا جاتا ہے، اس کے مورد پر ہی اسے محدود رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں کیا جاتا ہے. تو اس کا مورد کیا ہے اس حکم کا کہ نماز کا وضو کا اعادہ کرو اور نماز کا اعادہ کرو، اس امر کا جو مورد ہے وہ ایسی حالت ہے جب کہ نماز پڑھنے والا بالغ ہو اور وہ رکوع اور سجدے والی نماز ادا کر رہا ہو، تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ نماز کا وضو اور نماز دونوں کا اعادہ کرے. ثم القہقہۃ انما تنقض الوضوء اذا کان یقظان حتی لو نام فی الصلاۃ علی ای ہیئۃ قہقہتہ لا ینتقض الوضوء. پھر قہقہہ یہ وضو کو توڑتا ہے جاگنے کی حالت میں، یہاں تک کہ اگر نماز میں کوئی شخص سو گیا کسی بھی طریقے پر اس کا قہقہہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، وہ وضو کو نہیں توڑے گا. یعنی نماز کے اندر یہ جو قہقہہ لگانے کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جاگنے کی حالت میں ہے. اگر کوئی شخص جاگ رہا ہو نماز کے اندر اور جاگتے ہوئے وہ قہقہہ لگا دے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا. اور اگر کوئی شخص سو رہا ہو نماز کے اندر اور وہ سوتے ہوئے نماز میں قہقہہ لگا دے تو ایسی صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کتنی ہی زور سے اس نے قہقہہ لگایا ہو. یعنی اس کے قہقہے کی حالت کیسی بھی ہو، ہر حال میں اگر وہ سوتے ہوئے قہقہہ لگا دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. وعند الشافعی لا ينتقض الوضوء بالقہقہۃ،
اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک قہقہے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وحدها ان تکون مسموعۃ لہ ولجیرانہ، اور قہقہے کی حد یہ ہے کہ وہ اسے بھی سنائی دے اور اس کے پاس والے کو سنائی دے، اس کے بغل والے کو سنائی دے۔ یعنی قہقہے کی حد یہ ہے کہ قہقہے کی آواز کو قہقہا لگانے والا بھی سنے اور اس کے بغل والا بھی سنے، تبھی اس پر قہقہا کا اطلاق ہوگا۔ اگر آواز اس سے کم ہو، یعنی صرف وہ شخص سنے جو جس نے قہقہا لگایا ہے، صرف وہی سنے، تو اس کو قہقہا نہیں کہتے ہیں۔ وَالضِّحْكُ أَن يَكُونَ مَسْمُوعًا لَهُ لَا لِجِيرَانِهِ، اور ضحک یہ ہے کہ وہ اسے سنائی دے، نہ کہ اس کے پاس والے کو، نہ کہ اس کے بغل والے کو۔ یعنی ضحک یہ ہے کہ نماز جو ادا کر رہا ہے صرف اسی کو یہ آواز سنائی دے، یعنی جس نے ہنسا ہے اسی کو صرف اس کی ہنسی سنائی دے، اس کے بغل والے کو اگر وہ ہنسی نہ سنائی دے تو اس کو ضحک کہتے ہیں۔ وَهُوَ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ لَا الْوُضُوءَ، اور یہ نماز کو باطل کرتا ہے، وضو کو نہیں۔ یعنی ضحک کی وجہ سے نماز تو باطل ہو جاتی ہے لیکن وضو باطل نہیں ہوتا ہے۔ وَالتَّبَسُّمُ أَلَّا يَكُونَ مَسْمُوعًا أَصْلًا وَهُوَ لَا يُبْطِلُ شَيْئًا، اور تبسم یہ ہے کہ وہ بالکل ہی سنائی نہ دے اور وہ کسی بھی چیز کو باطل نہیں کرتا ہے۔ یعنی مسکرانے کی وجہ سے نماز کے اندر اگر کوئی شخص مسکراتا ہے تو اس کی وجہ سے نہ اس کی نماز باطل ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا وضو۔ اور مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کے ہونٹ ہلیں اور اس میں آواز بالکل ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہنسنے کی جو 3 صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک میں آواز اتنی ہو کہ وہ بھی سنے اور اس کے بغل والا بھی سنے، اس کو قہقہا کہتے ہیں۔ اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ آواز اتنی ہو کہ صرف ہنسنے والا سنے اور اس کے پاس والا نہ سنے، تو اس کو ضحک کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا، اور قہقہا کی وجہ سے نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ صرف مسکرائے، آواز اس کی ہنسی میں آواز بالکل ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں نہ وضو ٹوٹے گا اور نہ ہی نماز ٹوٹے گی۔ والمباشرۃ الفاحشۃ الا عند محمد، اور مباشرت فاحشہ یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے مگر امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک، یعنی امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک مباشرت فاحشہ کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وہی ان یماس بدنہ بدن المرأۃ مجردین وانتشر آلتہ وتماس الفرجان۔ مباشرت فاحشہ کیا ہے، کس کو کہتے ہیں مباشرت فاحشہ، اس کو بیان کر رہے ہیں کہ وہو ان یماس بدنہ بدن المرأۃ مجردین ای مجردین عن الثیاب۔ مباشرت فاحشہ یہ ہے کہ مرد کا بدن عورت کے بدن کو چھوئے، جو کپڑے سے خالی ہونے کی حالت میں، کپڑے سے خالی ہونے کی حالت میں، یعنی دونوں بدن جو ہوں وہ کپڑے سے خالی ہو، بنا کپڑے کے مرد کا بدن عورت کے بدن کو چھوئے، اسی کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں۔ وانتشر آلتہ، اور اس کا آلہ منتشر ہو، مرد کا آلہ منتشر ہو، تو اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں۔ وہ تماس الفرجان، اور دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے سے مس ہوں، یعنی مرد کا بدن عورت کے بدن سے چھو جائے اور بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو اور مرد کا آلہ منتشر ہو، تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے سے متصل ہوں، ملے، دونوں شرمگاہیں ایک دوسرے سے ملے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر جو بدنہ بدن المرأۃ کہا کہ مرد کا بدن عورت کے بدن سے چھو جائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مرد کا بدن ہی عورت کے بدن سے چھوئے تو ہی وضو ٹوٹے گا اور اسی کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر عورت کا بدن عورت کو
عورت کے بدن سے مس ہو بغیر کپڑے کے حائل کے اور شہوت وہاں پر موجود ہو، ایسے ہی مرد کے بدن سے بنا کپڑے کے مس ہو اور بیچ میں اور آلہ جو ہو وہ منتشر ہو، تو ایسی صورت میں اس کو بھی مباشرت فاحشہ کہیں گے۔ اور ظاہر الروایہ میں شرمگاہوں کے مس ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی ہے، یعنی جو ظاہر الروایہ قول ہے اس کے اندر تو یہ ہے کہ اگر مرد کا بدن عورت کے بدن سے بغیر کسی حائل کے چھو جائے اور مرد کا آلہ منتشر ہو تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، برابر ہے کہ وہ دونوں شرمگاہ ایک دوسرے سے مس ہوں یا ایک دوسرے سے مس نہ ہوں۔ تو یہاں تک نواقض وضو مکمل ہو گئے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان کا بیان یہاں تک مکمل ہو گیا۔ لا دودۃ خرجت من جرح لأنها طاہرۃ وما علیہا من النجاست قلیلۃ، نہ کہ وہ کیڑا جو زخم سے نکلا ہو کیونکہ وہ پاک ہے اور جو نجاست اس پر ہے وہ قلیل ہے۔ فأما الخارجۃ من الدبر فتنقض، تو وہ کیڑا جو دبر سے نکلا ہو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ لأن خروج القلیل منہ ناقض، کیونکہ دبر سے قلیل نجاست کا نکلنا، قلیل کا نکلنا بھی ناقض ہے، ناقض وضو ہے۔ ومن الاحلیل لا، اور احلیل سے نہیں، لأنها خارجۃ من جرح، کیونکہ وہ زخم سے نکلا ہوا ہے۔ ومن قبول المرأة فیہ اختلاف المشائخ، اور عورت کی شرمگاہ سے کیڑے کے نکلنے میں مشائخ کا اختلاف ہے، یعنی اگر جسم سے کیڑا نکلے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ سبیلین سے کیڑا نکلے گا یا غیر سبیلین سے نکلے گا، پھر اس میں بھی ایک صورت کے سبیلین میں یا دبر سے نکلے گا یا قبول سے، اور اس میں بھی کہ قبول مرأہ سے یا پھر قبول احلیل رجل سے۔ تو اگر کیڑا نکلا ہے سبیلین کے علاوہ سے تو بالاتفاق یہ ناقض وضو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کیڑا سبیلین کے علاوہ سے بدن کے کسی بھی حصے سے نکلے زخم سے، تو زخم کی ہی وجہ سے نکلے گا کیڑا، اگر سبیلین کے علاوہ سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر سبیلین سے نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دبر سے نکلے تو یعنی پیچھے کے مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر مرد کے آگے کے مقام سے نکلے تو ایسی صورت میں اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر عورت کے آگے کے مقام سے نکلے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ تو پہلے یہ کہ اگر دبر سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کسی زخم سے نکل جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ دبر سے نکلنے میں اور زخم سے کیڑے کے نکلنے میں دونوں میں فرق ہے، اس طرح سے کہ جو دبر سے کیڑا نکلتا ہے، دبر سے کسی بھی چیز کا نکلنا، سبیلین سے کسی بھی چیز کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے، وہ پاک چیز ہو یا ناپاک چیز ہو۔ لیکن سبیلین کے علاوہ سے کسی پاک چیز کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے کہ پسینہ یا آنسو، یہ پاک چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے یا جسم سے پسینہ بہے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو اور یہ جو کیڑا ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے، اگرچہ وہ گندگی سے پیدا ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیڑا اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے۔ جب کیڑا اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے اور سبیلین کے علاوہ سے اگر کوئی پاک چیز نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، تو کیڑے کے نکلنے کی وجہ سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا جبکہ وہ سبیلین کے علاوہ سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرق اور بھی ہے
کہ کیڑا جو سبیلین کے علاوہ سے نکلے گا تو کیڑا تو پاک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو گندگی آتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اور سبیلین کے علاوہ سے قلیل نجاست کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ اور جیسے کہ خون جو کہ زخم کے سرے سے نہ بہا ہو تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے کیونکہ وہ قلیل ہے، اور قلیل سبیلین کے علاوہ سے اگر قلیل نجاست نکلے تو وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن سبیلین کے اندر اگر قلیل نجاست بھی نکلے تو وہ ناقض وضو ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ریح ہے، ہوا، تو اگر ہوا کی اصل کیا ہے؟ پاک ہونا ہے، کیونکہ اگر وہی ہوا منہ سے نکلے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ناقض وضو نہیں ہوتی ہے وہ ہوا، اور اگر وہی دبر سے نکلے تو ایسی صورت میں وہ ناقض وضو ہے۔ تو دبر سے کسی پاک چیز کا نکلنا بھی ناقض وضو ہے، اور سبیلین کے علاوہ سے کسی پاک چیز کا نکلنا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ایسے ہی دبر سے اور سبیلین سے ہی قلیل نجاست کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے، لیکن سبیلین کے علاوہ سے قلیل نجاست کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کیڑا جو زخم کے سرے سے نکلا ہو وہ ناقض وضو، اس کا نکلنا ناقض وضو نہیں ہے۔ وَمِنَ الْإِحْلِيلِ لَا، اور اگر وہ احلیل سے نکلا ہو تو ایسی صورت میں بھی وہ ناقض وضو نہیں ہے، یعنی اگر مرد کے آگے کے مقام سے نکلے تو ایسی صورت میں بھی وہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی زخم کی وجہ سے ہی نکلا ہے، زخم سے ہی نکلا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ ومن قبول المراتی فیہ اختلاف المشائخ، اور اگر عورت کے آگے کے مقام سے نکلے تو اس میں مشائخ کا اختلاف ہے، تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ناقض وضو ہے، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وَلَحْمٌ سَقَطَ مِنْهُ أَيْ مِنْ جُرْحٍ، یعنی اور وہ گوشت جو اس سے کٹ کر گرے، یعنی زخم سے کٹ کر کے گر جائے، کوئی ایسا زخم ہو گیا، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ زخم سے گوشت کٹ کٹ کے گرے، تو ایسی صورت میں اس گوشت کے کٹ کر گرنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ گوشت اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، اگرچہ گوشت حرام ہے لیکن وہ اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، کیونکہ اس کا حرام ہونا شرافت و کرامت کی وجہ سے ہے، نہ کہ اس کے ناپاک ہونے کی وجہ سے۔ تو گوشت جو ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، لہذا پاک چیز کا نکلنا یا جسم سے الگ ہو جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وَمَسُّ الْمَرْأَةِ وَالذَّكَرِ، اور عورت اور ذکر کو چھونا، خلافاً للشافعی، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف، یعنی عورت کو اور ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، امام شافعی علیہ رحمہ کے خلاف، کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک اگر عورت کو چھوا اور بیچ میں کوئی کپڑا حائل نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایسے ہی امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک، لیکن امام مالک علیہ رحمہ نے شہوت اور لذت کے پائے جانے کی شرط لگائی ہے، یعنی امام مالک علیہ رحمہ کے نزدیک اگر مرد عورت کو بلا کسی کپڑے کے حائل ہوئے چھوئے اور شہوت بھی پائی جائے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا مرد کا۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وہما سنتان عند الشافعی، اور غسل کا فرض کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ یہاں سے غسل کے فرائض کا بیان شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں کے دونوں فرض ہیں۔ وہما سنتان عند الشافعی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک دونوں سنت ہیں، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک غسل میں بھی سنت ہے،
انہوں نے اس کو وضو پر قیاس کیا اور فرمایا کہ جس طرح وضو کے اندر یہ فرض نہیں ہے ویسے ہی غسل کے اندر بھی فرض نہیں ہے، بلکہ جس طرح وضو کے اندر سنت ہے ویسے ہی غسل کے اندر بھی یہ دونوں کے دونوں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا سنت ہے۔ وَلَنَا أَنَّ الْفَمَ دَاخِلٌ مِّن وَجْهٍ وَخَارِجٌ مِّن وَجْهٍ حِسًّا عِنْدَ انطباق الفم وانفتاحه وحكما في ابتلاع الصائم الريق ودخول شيء في فمه۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ منہ من وجہن داخل ہے اور من وجہن خارج ہے۔ حسی طور پر منہ کو بند کرنے اور کھولنے کے وقت، اور حکمی طور پر روزے دار کے تھوک کو نگل لینے اور کسی چیز کو منہ میں داخل کرنے کے وقت۔ فَجُعِلَ دَاخِلًا فِي الْوُضُوءِ خَارِجًا فِي الْغُسْلِ، کیوں تو وضو کے اندر اس کو داخل قرار دیا گیا اور غسل کے اندر خارج قرار دیا گیا، خارج بنا دیا گیا۔ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِيهِ صِيغَةُ الْمُبَالَغَةِ، کیونکہ غسل کے سلسلے میں مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے۔ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاتَّهَّرُوا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فَاتَّهَّرُوا ہے۔ وفی الوضوء غسل الوجہ، اور وضو کے اندر غسل وجہ والی آیت وارد ہوئی ہے، یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم والی۔ وکذا الانف، اور ایسے ہی ناک۔ وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور جب کسی نے کلی کر لی اور اس کے دانتوں کے درمیان میں کچھ کھانا باقی رہ گیا تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے ہم احناف کے نزدیک، لیکن امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ دونوں کے دونوں سنت ہیں۔ اس بات کی دلیل کیا ہے کہ غسل میں مزمزہ اور استنشاق یہ دونوں کے دونوں فرض ہیں، اور امام شافعی علیہ رحمہ نے جو قیاس کیا وہ قیاس درست نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ جسم کے اندر 3 طرح کے اعضاء ہیں۔ کچھ اعضاء ایسے ہیں جو من کل الوجوہ ظاہری ہیں، یعنی ہر طرح سے وہ ظاہری لگتے ہیں، ظاہری ہیں، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو من کل الوجوہ باطنی ہیں، یعنی اندرونی ہیں، اور کچھ اعضاء ایسے ہیں جو من وجہن ظاہری ہیں اور من وجہن باطنی ہیں۔ تو پہلی قسم میں جو اعضاء ہیں، یعنی جو اعضاء من کل الوجوہ ظاہری ہیں، ان میں سے 4 اعضاء کو وضو کے اندر فرض قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں پوری تصریح واقع ہو چکی ہے، صراحت کے ساتھ ان کے بارے میں بیان آیا ہے، تو ان کو وضو کے اندر ان کو فرض قرار دیا گیا۔ اور غسل کے اندر اور جو دوسری قسم کے اعضاء ہیں ان کو نہ وضو کے اندر فرض قرار دیا گیا، یعنی وہ اعضاء جو من کل الوجوہ باطنی ہیں ان کو نہ غسل کے اندر فرض قرار دیا گیا نہ ہی وضو کے اندر، کیونکہ ان کا دھلنا ممکن ہے ہی نہیں۔ جو اندرونی اعضاء ہیں ان کو دھلنا کیسے ممکن ہے؟ تو ان کو نہ وضو کے اندر اور نہ ہی غسل کے اندر فرض قرار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری قسم کے اعضاء بچے کہ من وجہن تو ظاہری ہیں اور من وجہن باطنی ہیں، تو ان کے سلسلے میں شک واقع ہو گیا کہ جب من وجہن باطنی ہیں اور من وجہن ظاہری ہیں تو حقیقت میں یہ ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اس میں شک واقع ہو گیا۔ تو یہ ظاہری بھی ہو سکتے ہیں اور باطنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور وضو کے اندر جو صیغہ وارد ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول فغسلوا وجوہکم وایدیکم ہے، آگے پوری آیت۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان اعضاء کو دھلو، تو ان کو فرض قرار دیا گیا۔ لیکن غسل کے اندر جو حکم وارد ہوا ہے وہ مبالغے کے صیغے کے ساتھ وارد ہوا ہے، یعنی فطہروا، مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے کہ خوب خوب پاکی حاصل کرو۔ تو مبالغے کا صیغہ غسل میں واقع ہونا، یہ وارد ہونا، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جتنے بھی اعضاء کا دھلنا ممکن ہو ان تمام اعضاء کو دھلو، اور جتنے اعضاء کا دھلنا ممکن ہے وہ ایسے اعضاء ہیں جو ظاہری ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تو اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ظاہری اعضاء جتنے بھی ہیں ان سب کو دھلو۔ تو اور اس میں مبالغے کا صیغہ ہے کہ خوب خوب پاکی حاصل کرو، تو جتنے بھی اعضاء ظاہری ہوں گے ان سب کا دھلنا فرض ہوگا۔
اب جو من کل الوجوہ ظاہری ہیں ان کا معاملہ تو صاف ہے کہ ان کو دھلنا ہوگا، لیکن جن کے بارے میں شک واقع ہو گیا ہے ان کو بھی دھلنا غسل کے اندر فرض ہوگا، کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ اگر ہم اگر ہم یہ سوچ کر کے کہ اس کے اندر احتمال ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ ایک من وجہن تو یہ ظاہری ہے اور من وجہن باطنی ہے، اس وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ اصل کے اعتبار سے ظاہری ہوں، تو پھر اس کے اندر مبالغے کا جو صیغہ تھا اس حکم پر عمل کرنا یہ وہاں پر نہیں پایا جائے گا، اس حکم پر عمل نہیں پایا جائے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ غسل کے اندر مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے۔ جب مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے تو جتنے بھی اعضاء ظاہری ہیں ان سب کا دھلنا فرض ہوگا، اگرچہ کچھ اعضاء ان میں سے ایسے ہوں جو من وجہن ظاہری ہوں، لیکن کسی بھی اعتبار سے اگر وہ ظاہری ہیں تو ان کا دھلنا فرض ہوگا، کیونکہ غسل کے اندر جو حکم وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہی دلیل ہے کہ وضو کے اندر مزمزہ اور استنشاق جو کہ فرض نہیں ہے وہ غسل کے اندر فرض ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہم احناف کے نزدیک۔ اسی کو ماتن علیہ الرحمٰن شارح علیہ الرحمٰن نے اس طرح بیان کیا کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ فم جو ہے یعنی منہ یہ من وجہن تو داخلی ہے اور من وجہن خارجی ہے۔ حسی طور پر منہ کو بند کرنے اور اس کو کھولنے کے وقت، یعنی جو منہ ہے وہ کسی اعتبار سے ظاہری ہے اور کسی اعتبار سے باطنی ہے۔ جیسے کہ ہم اگر حس میں دیکھیں، حس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوت حاسہ ہیں ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو امر حاصل ہو جائے اس امر کو حسی کہتے ہیں، یعنی بول کر کے، سن کر کے، سونگھ کر کے، چکھ کر کے، دیکھ کر کے، ان میں سے کسی کے ذریعے سے بھی کوئی امر جو حاصل ہو اس کو حسی کہیں گے۔ تو حسی طور پر یعنی دیکھ کر کے جب ہم منہ کو دیکھتے ہیں تو کسی وقت ہمیں لگتا ہے کہ یہ منہ جو ہے وہ باطنی ہے اور کسی وقت لگتا ہے ظاہری ہے، کہ جب ہم منہ کو بند کر کے رکھتے ہیں تو چونکہ اندرونی حصہ اس کا دکھتا نہیں ہے باہر سے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے منہ وہ باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے، کیونکہ ظاہری اسی کو کہتے ہیں جو بالکل ظاہر ہو، باہر سے دکھے، تو چونکہ وہ باہر سے نہیں دکھ رہا ہے اس وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ باطنی ہے، ظاہری نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر کا جو حصہ ہے وہ دکھتا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ داخلی ہے، داخلی نہیں بلکہ ظاہری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک اعتبار سے منہ جو ہے وہ ظاہری ہوا اور ایک اعتبار سے باطنی ہوا۔ ایسے ہی حکمی طور پر بھی، یعنی جو حکم وارد ہوا ہے حکم کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ حکم کے اعتبار سے منہ جو ہے وہ ظاہری ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ باطنی ہے۔ جیسے کہ روزے دار اپنے تھوک کو وہ نگل لیتا ہے لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور ایسے ہی باہر سے کوئی چیز اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نہیں نکلتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اگر روزہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے؟ کسی خارجی چیز کو اندر داخل کرنے سے، جسم کے اندر داخل کرنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ تھوک جو ہے وہ منہ کے اندر بنتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ تھوک جب روزے دار نے نگل لیا اور اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ منہ جو ہے وہ باطنی ہے حکمی طور پر، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر جو حکم لگ رہا ہے وہ روزہ کے نہ ٹوٹنے کا حکم لگتا ہے، یعنی روزہ ٹوٹنے کا حکم یہاں نہیں لگتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ منہ جو ہے وہ داخلی ہے، کیونکہ روزہ تب ٹوٹتا ہے جب خارج سے کوئی چیز داخل میں رکھا جائے، کسی خارجی چیز کو داخل کیا جائے جسم کے اندر، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور یہاں پر تھوک کو جب جسم میں داخل کیا گیا تو اگر منہ جو ہے وہ خارجی ہوتا تو تھوک کا خارج سے داخل میں جانا یہ لازم آتا، لیکن اور اس صورت میں روزے کا ٹوٹنا لازم ہوتا ہے، حالانکہ روزہ
تھوک کو نگل لینے کی وجہ سے ٹوٹتا نہیں ہے، تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ منہ جو ہے وہ داخلی ہے نہ کہ خارجی ہے، خارجی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اگر خارجی ہوتا تو وہاں پر تھوک جو بننے والا ہوتا وہ بھی خارج میں ہوتا نہ کہ داخل میں، اور جب خارج میں ہوتا تو اس کو نگل لینے کی وجہ سے، چونکہ خارج کی چیز کو داخل میں لے جایا گیا، اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہاں پر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمی طور پر منہ جو ہے وہ داخلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کبھی ہم باہر سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں اور اس کو منہ میں رکھتے ہیں، روزہ دار اگر کوئی کھانے والی چیز منہ میں رکھتا ہے اور اس کو نگلتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ منہ جو ہے وہ خارجی ہے، کیونکہ اگر منہ داخلی ہوتا تو چونکہ باہر کی چیز کو یعنی خارجی چیز کو داخلی چیز میں رکھا گیا، داخلی چیز میں داخل کیا گیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ روزہ ٹوٹتا ہے خارجی چیز کو داخل میں داخل کرنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر منہ جو ہے وہ داخلی ہوتا تو اس سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، کیونکہ خارج سے اس نے اس چیز کو اٹھا کر کے منہ کے اندر جو کہ داخلی ہے اس کو رکھا ہے، اس کو داخل کیا منہ کے اندر، تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے تھا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ منہ جو ہے وہ خارجی ہے، اور یہاں پر جو کسی چیز کو کسی خارجی چیز کو داخل میں رکھنا یہاں پایا ہی نہیں جا رہا ہے، بلکہ خارج کو خارج میں رکھنا پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ورنہ اگر خارجی چیز کو داخل میں رکھنا پایا جاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ منہ جو ہے وہ خارجی ہے۔ تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ منہ جو ہے من وجہن داخلی ہے اور من وجہن خارجی ہے۔ جب من وجہن داخلی اور من وجہن خارجی ہے تو اب چونکہ غسل کے سلسلے میں مبالغے کا صیغہ وارد ہوا ہے، لہٰذا جس کے اندر شک بھی ہے کہ یہ حصہ خارجی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی دھلنا غسل کے اندر لازم ہوگا۔ فجعل داخلا فی الوضوء خارجا فی الغسل، تو اسی وجہ سے اس کو وضو کے اندر داخل قرار دیا گیا اور غسل کے اندر خارج قرار دیا گیا، یعنی منہ کو وضو کے اندر داخل اعضاء میں شمار کیا گیا اور غسل کے اندر خارج اعضاء میں شمار کیا گیا، یہ کہہ کر کہ غسل کے اندر یہ فرض ہے اس کا کلی کرنا، یعنی منہ کو دھلنا ہی، کلی کرنے کا مطلب یہ ہے منہ کو دھلنا، منہ کے اندرونی حصے کو، تو اس کو غسل کے اندر فرض قرار دیا گیا۔ لأن الوارد فیہ صیغۃ المبالغۃ، کیونکہ غسل کے سلسلے میں جو صیغہ وارد ہوا ہے وہ مبالغے کا ہے، جو وہی قولہ تعالی فطہروا، جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا قول فطہروا ہے تشدید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وفی الوضوء غسل الوجہ، اور وضو کے اندر چہرے کا دھلنا، یعنی وضو کے اندر جو صیغہ وارد ہوا ہے وہ غسل وجہ یعنی فغسلوا والا صیغہ وارد ہوا ہے، جو کہ مبالغے کا صیغہ نہیں ہے۔ وکذالک الانف، اور ایسے ہی ناک، یعنی جس طرح سے منہ من وجہن داخلی ہے اور من وجہن خارجی ہے، ویسے ہی ناک بھی من وجہن داخلی ہے اور من وجہن خارجی ہے، کیونکہ ناک اگر اپنی اصلی حالت پر ہو تو اسے دیکھ کر کے لگتا ہے کہ یہ داخلی حصہ ہے، یہاں پر اندرونی حصے کی بات چل رہی ہے، کیونکہ ظاہری حصہ تو وہ چہرے میں ہی آ جاتا ہے، وجہ کے اندر وہ آ جاتا ہے اوپر کا حصہ۔ تو ناک اگر اپنی اصلی حالت پر ہو تو چونکہ اس کے اندر کا حصہ دکھتا نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناک جو ہے وہ داخلی ہے، خارجی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی تو اس سے پتہ چلا کہ ناک جو ہے وہ داخلی ہے، لیکن جب اس کو کشادہ کیا جائے اور زبردستی تو ایسی صورت میں اس کا اندرونی حصہ دکھتا ہے اور وہ ایسی صورت میں لگتا ہے کہ یہ ظاہری ہے۔ تو ایسے ہی ناک بھی من وجہن ظاہری ہے اور من وجہن خارجی ہے، من وجہن ظاہری ہے اور من وجہن داخلی ہے۔ وَإِذَا تَمَزْمَزَ وَقَدْ بَقِيَ فِي أَسْنَانِهِ طَعَامٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ، اور جب کسی نے کلی کی اور اس کے دانتوں میں کچھ کھانا باقی رہ گیا تو اس کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی
کلی کرنے کے بعد دانتوں کے درمیان میں اگر کھانا باقی رہ جاتا ہے تو کلی کرنے میں اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا نکالنا ضروری نہیں ہے۔ کلی درست ہے اس کا کلی کرنا، اور اس کے بعد اگر ایسے ہی کلی کیا اور غسل کر لیا تو غسل اس کا درست ہوگا۔ اس عبارت کا یہی مفہوم ہے۔